الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج ہم اللہ کی بے پایہ رحمتوں میں سے رحمت کی ایک جھلک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کی جو حدیث پاک ہم سنیں گے وہ صحیح مسلم شریف کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 451 یعنی 451 یہ حدیث پاک رؤیت باری تعالی کس طریقے سے ہوگی اس باب کے اندر ہے۔ بڑی طویل حدیث پاک ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب سب لوگوں کو جمع فرمائے گا تو حکم ہوگا کہ جن جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو ان کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ دنیا میں لوگ جن جن کی عبادت کرتے رہے وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے۔ پھر جو ایمان والے ہوں گے، جو صرف اللہ کی عبادت کرتے رہے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے لائق جیسے وہ چاہے گا، جس انداز پر، جس طریقے سے اس کی منشا ہوگی، اس کی مرضی ہوگی، ویسے وہ ان ایمان والوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اس حدیث پاک کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں۔ ایک شخص ہوگا کہ جو جہنم کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے رب، اس جہنم کی بدبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے اور اس کی آگ کی وجہ سے میرا جسم جل رہا ہے، مجھے اس سے نجات عطا فرما۔ رب تعالیٰ عز و جل ارشاد فرمائے گا کہ اگر میں تجھے اس سے نجات دے دوں تو کوئی اور مطالبہ تو نہیں کرے گا؟ اس نے عرض کی نہیں۔ چنانچہ اللہ کریم حکم فرمائے گا، اسے اس مقام سے ہٹا دیا جائے گا۔ جب اس مقام سے ہٹایا جائے گا تو وہ جنت کی طرف دیکھے گا کہ وہ ایمان والے جو جنت میں ہیں وہ اللہ کی مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے مالک، مجھے جنت کی طرف بھیج دے۔ جب تک رب چاہے گا وہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا رہے گا۔ رب تعالیٰ سے فرمائے گا، کیا تو نے مجھ سے عہد نہ کیا کہ تیرا کوئی اور مطالبہ نہیں ہوگا؟ وہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا رہے گا، اے اللہ مجھے جنت کی طرف بھیج دے۔ وہ جتنی دیر اللہ چاہے گا اتنی دیر وہ رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا رہے گا۔ پھر رب تعالیٰ عز و جل اپنے اس بندے سے فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، جنت کی طرف چلے جاؤ۔ جب وہ جنت کی طرف جائے گا تو جنت کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھلے گا۔ وہ دوبارہ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے مالک، مجھے جنت کے اندر داخل عطا فرما دے۔ وہ جب تک اللہ چاہے گا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا رہے گا۔ رب تعالیٰ پھر اپنے بندے سے فرمائے گا
کہ کیا تم نے مجھ سے عہد نہ کیا تھا کہ تم اور مطالبہ نہیں کرو گے؟ مگر وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں بار بار جب تک رب چاہے گا یہی عرض کرتا رہے گا کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ رب تعالیٰ عز و جل اپنے اس بندے سے فرمائے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں جنت میں داخل کیا، چنانچہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جو جنت میں سب سے آخری داخل ہونے والا ہوگا، یعنی یہ وہ شخص ہوگا کہ جو جنت میں سب سے آخری ہوگا جو داخل کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا کہ جسے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس روایت کتاب فرماتے ہیں کہ وہ بھی ساتھ تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جب وہ اس حدیث پاک کو بیان کر رہے تھے۔ تو گویا اس منظر میں جہاں اس طویل حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے تو اس کا ایک مختصر سا حصہ خلاصتاً میں نے آپ کو پیش کیا ہے، جس میں اللہ کی بے پایہ رحمتوں کا تذکرہ ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، کہ اس کی گزارش کرنے پر، اس کے عرض کرنے پر اللہ کریم اسے بار بار اپنی رحمت سے نوازتا چلا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جو ایمان والا ہے، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے، وہ اگر اپنے گناہوں کی پاداش میں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں جائے گا تو بالآخر اسے دوزخ سے نکال لیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نکال لے گا، یا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، یا اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو قرآن اس کی شفاعت فرمائے گا، یا اگر وہ رمضان شریف کے روزے رکھا کرتا تھا تو وہ روزے اس کی شفاعت فرمائیں گے، یا اگر وہ پکا نمازی تھا تو نماز اس کی شفاعت کرے گی، اگر وہ صدقہ و خیرات کرنے والا تھا رضائے الہی پانے کے لیے تو وہ صدقہ خیرات اس کی شفاعت کرے گا۔ تو اس طرح جو ایمان والا ہوگا، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہوگا، بالآخر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، مگر جہنم میں تھوڑے سے عرصے کے لیے سزا کے طور پہ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوگا، انتہائی کربناک دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور رب تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔